الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. صدق الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. آج کا یہ عظیم الشان جلسہ عظمت اہل بیت و شان صحابہ میں منعقد پذیر ہے. چونکہ جلسے کے موضوع دو ہے، اسی مناسبت سے بندہ ناچیز شان صحابہ و عظمت اہل بیت بیان کرنے اور آپ حضرات سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے. صحابہ کرام اور اہل بیت کی بے ادبیوں اور گستاخیوں سے ہم سب کو اللہ محفوظ فرمائے. صاحبو، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام امتوں میں سے سب سے افضل امت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت باسعادت ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت فرمائی. ان کی تعداد 1400 صحابہ کرام ہے. ان 1400 صحابہ کرام میں سب سے افضل اور اعلیٰ وہ صحابہ ہے جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت فرمائی. ان کی تعداد 313 ہے. ان 313 میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ وہ صحابہ ہے جنہیں حضور نے ایک ہی وقت میں ایک ہی فرمانے جنت کی بشارت عطا فرمائی. انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. ان عشرہ مبشرہ میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفائے راشدین ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے. اور ان 4 خلفائے راشدین میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے اعتراف کے مطابق اور ساری امت محمدیہ کے اعتراف کے مطابق سب سے افضل اور اعلیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کون صدیق؟ وہ صدیق امام رازی علیہ الرحمہ تفسیر کبیر میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تحت توجہ سے سنو گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. امام رازی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو انگوٹھی عطا فرمائی. فرمایا اے جاؤ صدیق، کاتب سے اس پر اللہ کا اسم گرامی لکھوا کر لاؤ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کاتب کے پاس جاتے ہیں اور کاتب سے فرماتے ہیں اے کاتب، جس انگوٹھی کے نگینے پر اللہ کا اسم گرامی بھی لکھ، ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھ. اب کاتب حضور کا اسم گرامی بھی لکھتا ہے، ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ انگوٹھی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور پیش کرنے کے بعد جب حضور اس نگینے اور اس انگوٹھی کو دیکھتے ہیں، ملاحظہ فرماتے ہیں تو صاحب جہاں اللہ کا اسم گرامی لکھا ہوا تھا، ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، جہاں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا وہاں ساتھ صدیق اکبر بھی لکھا ہوا تھا. حضور نے فرمایا اے صدیق، میں نے تم سے فرمایا تھا صرف اللہ کا اسم گرامی لکھوا کر لانا، تم نے اللہ کا اسم گرامی بھی لکھا، ساتھ محمد الرسول اللہ میرا نام بھی لکھا، ساتھ اپنا نام بھی لکھا.
یہ کیا وجہ؟ اللہ اکبر۔ امام راسی لکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ کا اسم گرامی میں لکھوا کر لے آیا ہوں اور آپ کا اسم گرامی میں نے لکھا ہے، اس لیے کہ میری محبت اور عشق نے گوارا نہ کیا کہ اللہ کا اسم گرامی ہو لیکن ساتھ محمد الرسول اللہ کا اسم گرامی نہ ہو۔ اللہ اکبر صاحبو، سیدنا صدیق اکبر نے جب عرض کر دی، فوراً اللہ کی طرف سے جبریل حاضر خدمت ہوئے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، رب سلام بھی فرماتا ہے، ساتھ فرماتا ہے کہ میرا نام بھی صدیق نے لکھوایا، آپ کا نام بھی صدیق نے لکھوایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدیق کو گوارا نہیں اللہ کا نام ہو ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا نہ ہو۔ اگر صدیق کو یہ گوارا نہیں تو ہمیں بھی یہ گوارا نہیں جہاں محمد الرسول اللہ ہو ساتھ صدیق کا نام نہ ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ جب آپ کا وصال باکمال ہوا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم اطہر موجود ہے، سیدنا فاروق اعظم حاضر ہوتے ہیں اور کیا عرض کرتے ہیں صاحبو؟ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، اے صدیق، تیرے مقام کو پہنچنا تو دور کی بات ہے، آپ کے جسم اطہر سے جو گرد و غبار اڑتی ہے ہم تو اس گرد و غبار کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صدیق کے مقام کو اگر پوچھنا ہے تو رب کے قرآن سے پوچھئے، صدیق کے مقام کو اگر پوچھنا ہے تو پیارے مصطفیٰ سے پوچھئے، صدیق کے مقام کو اگر پوچھنا ہے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم سے پوچھئے۔ صاحبو دیکھو، صحابہ کرام کو، اہل بیت کرام کو، اور یہ یاد رکھو، جو لوگ کہتے ہیں جہاں صحابہ کا ذکر ہو وہاں اہل بیت کا ذکر نہیں ہو سکتا، یہ نظریہ اور عقیدہ غلط ہے۔ اہل بیت جہاں اہل بیت ہے وہاں صحابہ کرام بھی ہے، میرے علی اہل بیت بھی ہے، صحابی بھی ہے، میرے حسین اہل بیت بھی ہے، صحابی بھی ہے، میرے حسن اہل بیت بھی ہے، صحابی بھی ہے۔ حضور کی ازواج مطہرات جہاں اہل بیت میں شامل ہے وہاں صحابیات میں بھی داخل ہے، لہٰذا جہاں صحابہ کا ذکر ہوگا وہاں اہل بیت کا ذکر آ ہی جائے گا، اس لیے کہ صدیق کے ذکر سے اہل بیت کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، فاروق اعظم کے ذکر سے اہل بیت کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، عثمان غنی کے ذکر سے اہل بیت کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، علی المرتضیٰ تو اہل بیت میں بھی داخل ہے، صحابہ میں بھی داخل ہے۔ صاحب و صحابہ کو کوئی اور مقام حاصل ہو یا نہ ہو، اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام و مرتبہ ہو یا نہ ہو، اہل بیت کا اللہ کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ ہو یا نہ ہو، لیکن میں عرض کرتا چلوں، رب فرماتا ہے والعادیات ضبحا، رب فرماتا ہے مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے۔ کون سے گھوڑے؟ کہ جب وہ دوڑتے ہیں ان کے سینوں سے جو آواز نکلتی ہے، رب فرماتا ہے مجھے اس آواز کی بھی قسم ہے۔ رب فرماتا ہے مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے۔ کون سے گھوڑوں کی قسم اے رب کریم؟ رب فرماتا ہے مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے کہ جب وہ دوڑتے ہیں اور دوڑتے ہوئے ان کے سم لگتے ہیں پتھریلی زمین پر، ان کے سموں سے جب چنگاری اٹھتی ہے، رب فرماتا ہے مجھے ان چنگاری کی قسم ہے۔ بلکہ رب فرماتا ہے مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے۔ کون سے گھوڑوں کی؟ کہ جب وہ رات کے آخری حصے میں دشمن پر حملہ کرتے ہیں، زمین اوپر سے تر ہوتی ہے، نیچے سے خشک ہوتی ہے، ان کے سم جب لگتے ہیں اور گرد و غبار اٹھتی ہے، رب فرماتا ہے مجھے ان کے قدموں سے اٹھنے والے گرد و غبار کی بھی قسم ہے۔ صاحبو اب مجھے کہنے دیجئے، جس گھوڑے پر صدیق سوار ہوئے اس گھوڑے کا مقام کیا ہے؟ وہ گھوڑا جب دوڑتے ہوئے سینے سے آواز نکالتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے اس آواز کی بھی قسم ہے۔ جس گھوڑے پر فاروق اعظم سوار ہوئے وہ گھوڑا جب دوڑتا ہے، دوڑتے ہوئے ان کے سم لگتے ہیں، کہاں؟ پتھریلی زمین پر، وہاں سے چنگاری اٹھتی ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے ان چنگاری کی بھی قسم ہے۔ اور جس پر عثمان غنی میرے علی سوار ہوئے، وہ گھوڑے جب دوڑتے ہیں، دوڑتے ہوئے ان کے قدموں سے اور ان کے سموں سے گرد و غبار اٹھتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے اس گرد و غبار کی بھی قسم ہے۔ اللہ تو کیوں قسمیں ان کی یاد فرماتا ہے؟ اس لیے کہ ان گھوڑوں کو سموں کو نسبت ہو گئی، گھوڑوں کے ساتھ گھوڑوں کو نسبت ہو گئی صحابہ کے ساتھ، صحابہ کو نسبت ہو گئی محبوب کے ساتھ، جو محبوب کے ساتھ نسبت والا بن گیا اس سے ہر چیز وہ ہمارے لیے محبوب بن گئی۔ اگر گھوڑے اللہ کو محبوب ہے تو بتلاؤ تو صحیح، فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، میرے حسین، میرے حسن اللہ کو پیارے کتنے ہوں گے؟